بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان مستقبل کے لیے امید کی کرن۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن 2024 کے عام انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا اور اس کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کو یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اگر کسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو پھر وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں رہتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے، زیر سماعت مقدمہ کسی ایک جماعت، سیاسی رہنما یا امیدوار کا مقدمہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق پاکستان کے عوام اور ان کے آئینی اور بنیادی حقوق سے ہے، اور ان آئینی اور بنیادی حقوق کا نگہبان سپریم کورٹ ہے۔ عوام کی خواہش ہی جمہوری آئین کا بنیادی وصف ہے، جبکہ صاف اور شفاف انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کو ایک خط بھی لکھ دیا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ آرڈیننس کا اجرا اور اجرا کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی۔ ترمیمی آرڈیننس آنے کے بعد بھی سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹائے جانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئیں۔ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی ہے، جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ چیف جسٹس کی ذات میں انتظامی معاملات کا ارتکاز غیر جمہوری اور عدالتی شفافیت کے اصول کے برعکس ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی میں واپسی کے لیے 3 شرائط چیف جسٹس کے سامنے رکھ دیں۔ جب تک فل کورٹ اس آرڈیننس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی، کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب تک فل کورٹ آرڈیننس کے ذریعے ترامیم پر عمل درآمد نہیں کرتی، کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتی، کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ صدارتی آرڈیننس اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا انتظامی سائٹ پر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے۔ واضح رہے کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد جہاں تحریک انصاف الیکشن کمیشن سے فوری طور پر اپنے اراکین کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو وہیں خلائی مخلوق کی ترجمان حکومت اس فیصلے پر قانونی سوالات اٹھا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف قانون، دوسری طرف عدالتی فیصلے، ابہام مزید بڑھ گیا ہے۔ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ جو کہے گا وہ آئین ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایکٹ غیر آئینی ہے۔ یہ موقف ہے خلائی مخلوق کی ترجمان حکومت کا۔ ناظرین، جب پارلیمنٹ ہی غیر آئینی ہو، فارم 47 کی پیداوار ہو، تو اس پارلیمنٹ میں بنائے گئے قوانین کیا آئینی ہو سکتے ہیں؟ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور چینل کی گھنٹے ضرور بجائے۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔